الزام ہے کہ ایک کالعدم تنظیم کے 1000 لوگوں کو پنجاب میں الزام ہے کہ مار دیا گیا. تو ویسے تو آپ دینی جماعتوں کے بڑے دائی ہیں, بڑے کھل کے ان کے لیے بات کرتے ہیں. یہاں پہ خاموشی ہے, وہ جس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں داڑھ واٹ کے دن ہے. تو کیوں داڑھ واٹی ہے؟ جس کو کہتے ہیں چپ کر داڑھ واٹ پلے دن آ جائیں. یہ بات ہوئی کہ 1000 لوگ مارے گئے, مگر وہ 1000 مارے تو گئے, ان کی ڈیڈ باڈیز کہاں ہیں؟ کہ منظر عام پہ ہوں گی. چلو جی ڈیڈ باڈیز غائب ہو گئی ہیں تو ان کے لواحقین بھی تو ہوں گے پیچھے. اور اس کے پیچھے اصل میں نہ وہ اسلامی جماعت کالعدم تو میں نہیں کہوں گا, وہ ایک مذہبی جماعت جو آئی تھی فلسطین کے حوالے سے, اور ان کے اندر جو انتشار پھیلانے والے لوگ دوسری جماعتوں کے تھے وہ اسلحے سے لیس ہو کے آئے. ادھر سے بھی فائرنگ ہوتی رہی, ادھر سے بھی ہوتی رہی, ان کو ٹریپ کیا گیا. اور اب یہ ان کو انکوائری کرنی چاہیے کہ وہ کون سی ایسی جماعت تھی جنہوں نے ان کے ساتھ مل کے تو دہشت گردی کا ایک پروگرام کیا ہوا تھا, تباہی کا کیا ہوا تھا. اگر وہ وہاں نہ رکتے تو پورا پنجاب اسلام آباد تک آگ لگ جاتی. اور وہ شیطان عناصر ان کو ڈھونڈ کے منظر عام پہ لانا چاہیے کہ یہ وہی 9 مئی والا پروگرام ہے جو ان کی آڑ میں پورا کیا گیا. 1000 لوگ ایک بات ہے چل پڑی ہے, کوئی ایسی بات نہیں, عدالتیں قانون ہے, آج نہیں کل بات کھل جائے گی, میں اس پہ یہ نہیں کہتا. مگر 1000 لوگوں کا مرنا اور اس ڈیڈ باڈیز کو کہاں لے کے جانا, ان کے خاندانوں کو, لواحقین کو, بڑا ایک سوالیہ نشان ہے. ان کی طرف سے بھی شرارت نہیں تھی, ان کی طرف سے بھی نہیں تھی. بیچ میں جو لوگ آئے حلیہ بدل کے انہوں نے تباہی پھیری. کیپٹن صاحب, آپ نے ہری پور کے N18 کے ضمنی الیکشن میں نیریٹو بنایا کہ یہ محترمہ فاطمہ جناح کا الیکشن ہے اور جو ان سے چھینا گیا تھا بقول آپ کے. اور اس دوران بھی بات ہوئی کہ جب آپ قائد اعظم کے مزار پہ گئے, چند برس قبل کی بات ہے, تو وہاں آپ نے نعرہ بازی کی اور پھر رات کو دروازے توڑے گئے, آپ کو گرفتار کیا گیا, پھر آپ کی رہائی ممکن ہوئی. کہتے ہیں کہ بلاول نے جنرل باجوہ سے بات کی تھی آپ کی رہائی کے لیے, اور ایک شخص, غریب شخص تھا جس کو ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا, جس نے اپنے 10 مرلے کا مکان کے کاغذات 5 مرلے کے آپ کے لیے. تو آج بتانا چاہیں گے دیکھنے والوں کو, اگر آپ چاہیں تو آپ کی مرضی, کہ وہ جب دروازہ توڑنے کی کوشش ہو رہی تھی اس رات جب آپ اور میڈم ایک ہوٹل میں قیام پذیر تھے, تو وہ جو لوگ دروازہ توڑ رہے تھے وہ کون تھے, ان کا حلیہ کیا تھا, انہوں نے کیا بات کی؟ دروازے بھی ٹوٹ جاتے ہیں, دل بھی ٹوٹ جاتے ہیں, اور پھر ان کو جوڑنا پڑتا ہے. دروازے جڑ جاتے ہیں, ٹوٹے ہوئے دل مشکل سے ہی جڑتے ہیں. لائن تو پڑی رہتی ہے, جوڑ جاتے لکیر ہیں. پڑی رہتی ہے. اور رات کو نماز کا وقت تھا تو باہر سے دستک ہوئی. میں نے کہا کون؟ اس نے کہا جی میں SHO فلاں تھانہ. میں نے کہا یار لیٹ آئے, مجھے تو یہ اندازہ تھا جلدی آؤ گے, مجھے پتا تھا FIR. میں نے کہا میں کپڑے بدل لوں, وضو میرا ہے, نماز پڑھ لی ہے. یہ دروازے کے باہر سے ہی بات ہو رہی ہے؟ ہاں باہر سے ہو رہی ہے. اچھا. تو میں نے اپنی چادر ڈھونڈی, پانی کی بوتل لی, تو جنید کی والدہ مجھے کہنے لگی کہ یہ تو باہر سے دروازہ توڑ رہے ہیں, تو تم کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ میں نے کہا میں چادر ڈھونڈ رہا ہوں, ابھی میں جاؤں گا کسی سیف ہاؤس میں, باجوہ اور فیض امید پھینکیں گے, کم از کم چادر ہو, میڈیسن ہو. تو انہوں نے دروازہ توڑا تو میں نے فروٹ والی چھری اٹھا لی. میں نے کہا میرے پاس یہ صرف چھری ہے, تو جو اندر آئے میں پیٹ میں گھسیڑ دوں گا اس کے, خبردار کوئی اندر آئے. جو لوگ دروازہ توڑ کے آئے وہ باوردی تھے؟ وہ سارے فیض امید کے لوگ تھے, وردی میں نہیں تھے. اچھا. اور جس طرح وہ توڑ رہے تھے دروازہ, وہ عام پولیس والا نہیں توڑ سکتا. وہ رینجرز کے بھی ہو سکتے ہیں, کسی یونٹ کے ہو سکتے ہیں, تکڑے لوگ تھے. میں بھی آخر فوجی ہوں, میرے اسٹوڈنٹس ہیں. پولیس والے تو بیچارے بیلٹ نہیں وہ پھر اندر نہیں آئے. تو میں نے کہا میں فروٹ والی چھری ہے تو میں تو مروں گا. کیمرے بھی تھے؟ کیمرے لگے ہوئے تھے. اس کیمرے والے کو میں نے کہا ذرا میرے اوپر کیمرہ کرو. میں کہا فیض امید مرد آباد, جنرل باجوہ مرد آباد, ایوبی مارشلہ مرد آباد, مادر ملت زندہ باد.
میں کہا کسی میں کہا فیض حمید تم نے یہ بہت گھٹیا حرکت کی ہے, میرا دروازہ توڑا ہے, میں چکوال میں تمہارا دروازہ توڑوں گا. پھر وہ ریکارڈ میں نہیں لے کے آئے, اور میں لفٹ میں آیا نیچے, تو نیچے لوگوں کے پاس کیمرے تھے. میں نے ایسے چو کو کہا بھائی میں تو بلٹ پروف گاڑی لاؤں, فیض حمید باجوہ اور باجوے کا سسر اور یہ سارے تو میرے پیچھے ہیں کہ اس کو مروا دیں. ادھر میں جاتا تھا نیب کی عدالت میں پشاور, تو ڈالے ساتھ لگ جاتے تھے. شکر اللہ کا, اللہ نے جرت دی, گھبرائے نہیں ہے. تو اس نے کہا جی میرے پاس بلٹ پروف گاڑی تو نہیں. میں کہا پھر تم ڈرائیو کرو گے, میں تمہارے ساتھ بیٹھوں. پولیس ڈاٹس نہ بے جی ڈیٹسن, شکر ہے آگے بٹھایا, ورنہ تو پولیس والے پیچھے ہی بٹھاتے ہیں, پیچھے بٹھاتے بھی نہیں ہیں, پچھلے ہاتھ روح بند کے تھے. اندر سٹتے ہیں. ہاں. جی تو گئے تھانے تو میں. آپ جب گئے تھانے میں جی تو آپ نے دیکھا کہ باہر بہت سارے لوگ جمع ہو گئے, وہ کون میں لوگ؟ جب پہنچا تو روشنی ہونی شروع ہو گئی. تو مجھے ذیشان نے کہیں سے میڈیسن میری ڈھونڈی کہ صبح ناشتے میں کہا ناشتہ کدھر؟ ذیشان صاحب یہ جو ابھی وزیر ہیں پنجاب کے, سینئر جی ایڈوائزر ٹو سی ایم ہے, ہاں جی جھنڈا لگا ہوا ہے ان کا بھی. اچھا, جی انہوں نے مجھے میڈیسن اندر بھیج چھوڑی کہ یار اس صبح ناشتہ ہوگا. وہ ناشتہ ہی نہیں آیا. اس کے پاس رکھوائی ہوئی تھی آپ دوائی؟ اس کو پتہ نہیں کیسے لے کہ آپ پہنچ آیا. کسی نے دی ہوں گی. ہاں جی کسی پتہ نہیں. ہاں جی ٹھیک نہ کرو نا. اچھا اچھا آج ناشتہ جنید کی نہیں ماں نے آیا. دی کہ ہاں تو بات سیدھی گل ہے, پھر اس طرح کرو. وہ ذیشان صاحب آئے تو انہیں دوائی جنید کی دی, ماں نے دی تو جو وہ آپ لے آیا کہ ذیشان یار کے اس کی ہتھا پہ پیجی. دوائیاں. ہاں اس طرح گل کرو. ہاں ناشتہ وہ اندر آ گئی, ناشتہ ہی نہیں ہے. ناشتہ اور پولیس والے دس اسی اتنا پسے دے اینی اور روشنی ہوگی تو باہر ان کو بھی گلاں لگی دیا صفدر لالا زندہ باد. میں کوئی کندھا لا ناک چھوڑ. کراچی میں کراچی میں وہ گیٹ توڑ رہے, دیوار کے اوپر چڑھے ہو. مجھے وہ کہتے ہیں جی یہ آپ کے رشتہ دار ہیں. میں کہو یار مجھے باہر نکال. وہ کہتے ہیں جی خوف اتنا کدھر ہے, تو اندر آ گئی ہے مخلوق. نہیں آؤ باہر. کراچی میں آپ کے کون سے رشتہ دار تھے؟ یہ سارے ان کو بولنے والے پرا ہی ایسے اپنے. اچھا ہاں کندھا تو چڑھ دیں چادر سٹی دیں, آج نہ چھوڑ دیو نر دیا پوترا کے کیتے اور زندہ باد. اور میں آیا ناشتہ پہنچاؤ یار کسی طرح. اچھا تھوڑی دیر بعد انہیں آخیا جی اسی تو کڈنا کہ اتنی دنیا آ گئی ہے. میں کہ یار کیڑی دنیا آئی ہے. تھوڑے جی باہر ہوئے ہیں تو عدالت تک پہنچے ہیں, پیچھے جلوس ہے. اور اسی عدالت کو اگلے میں پراؤ ہے کون خزارے والا آج رکشا نہیں چلایا, گاڑی نہیں چلائی, آج پہنچ آئے انہیں دساں. اور میں ضمانت ہونا ضمانت ہو گئی. اور آخا جی مڈیا تو چاہ کے ایئرپورٹ کھڑ سا. اور میں پراؤ اتوں تو 10 گھنٹے بچ نہ پہنچ سکتے. پھر پولیس والے کی ریکویسٹ انہیں کی تھی, انہیں آرمڈ گاڑی پہ پائے ایئرپورٹ پہنچائے. آپ نے اسٹیڈیم کا بھی اعلان کر دیا, یونیورسٹی کا بھی اعلان کر دیا, اس کے علاوہ ہاسپٹل کا اعلان بھی کر دیا, پل کا اعلان بھی کر دیا, ایک بڑی رابطہ سڑک کا اعلان کر دیا, بہت سے اعلانات ہوئے. تے مانسیرے پہ تو اس اعلان لا تک پورے نہیں ہوئے, تو اتھا جل کر آئے ہو اتھا لے اتھا ٹونڈ سن, اتھا لے اتھا ٹونڈ سن, اسی کو اتھا ٹونڈ سا اتھا بھی ریت بجری پہ ہی دی ہے. وہ تو میرے والد مرحوم کہا کرتے تھے صفدر یار کوئی پروجیکٹ تو مکمل ہو. میں نے کہا ابو جب پروجیکٹ مکمل ہونے کا آتا ہے گورنمنٹ ہی ٹوٹ جاتی ہے. دیکھیں اسٹیڈیم وزیر اعلیٰ پنجاب, ہاسپٹل وزیر اعلیٰ پنجاب, جو قاضی اسد صاحب نے یونیورسٹی بنائی ہے اس کا کیمپس فار گرلز بیٹیوں کے لیے شہباز شریف, دانش اسکول شہباز شریف, ابھی 25 کروڑ بجلی کا دے دیا ہے. 1.5 ارب روپیہ 45 یونین کونسل, 3 کروڑ 35 لاکھ ہر ایک کو آ رہا ہے. یہ پروجیکٹس وہ ہے. احسن اقبال صاحب سے بات کی تھی, انہوں نے کہا وہ کلنجر والا پل جو ہے اس کو تھرو کر دیتے ہیں, پی ایس ٹی پی کا پروجیکٹ بنائیں گے, اور چونکہ رائلٹی کا بہت بڑا پیسہ ہے وہ اس میں لگائیں گے, جس طرح کالا ڈاکہ میں 10 ارب کا. یہ کام ہمارا انشاءاللہ چلتا رہے گا. تو بابر کا اب ہماری کوشش یہ ہے کہ اس کو کوئی منسٹری مل جائے, واٹر کی منسٹر آف اسٹیٹ ہو جائے. دعا ہے ہماری, تو معاملات اچھے ہو جائیں گے. یہاں جو مانسرا کا ہے بڑے پروجیکٹس میں نے شروع کیے ہوئے, پیسے ساتھ ساتھ آتے جاتے ہیں. ہماری بدقسمتی یہ ہوگی کہ صوبہ زارہ کی قرارداد اگر نواز شریف صاحب کے سائن کے ساتھ میں پیش کر دیتا, وہ مانسرا کے ایم این اے ہوتے, ڈیولپمنٹ اینی آؤ, پھر بھی میں کچھ نہ کچھ لے کے آ رہا ہوں. آپ نے اچھا یاد کرا دیا. وہ مانسیرا کی جو سٹنگ ایم این اے ہیں وہ بھی آئے تھے آپ کی کیمپین میں ہری پور میں. وہ آتے نا پرائے گاہ بھی انہوں نے بھی اپنا دان بدا, تو ساڑھ دیو لوگاں پھر لوگ پچھا تک جل دن کموں کی مرید کے تک پہنچ جل دن تو سب پچھا. تو اچھا کیا ہے میں نے صاحب نے, مسک بھی گئے نال نکے جے. انہیں تو اچھا کیتا ہے, انہیں کالا چاہیے سا.
کیونکہ وہ جو اس دن بلال کے ساتھ آپ نے باتیں کی، وہ بلال ہمارا بھائی ہے چھوٹا، سوشل میڈیا کا بڑا ہاں، اچھا ایکٹیوسٹ ہے، ان کو آنا مانسرا چاہیے سے، تھا کیونکہ ان تو کے وہ اوپر والیاں نہ کرے جڑی بلال نل کی ان کے اوپر بڑا احسان ہے یوسف اس ایوب کو کا، زیادہ کہ یوسف ایوب نے اپنے ایک ملازم حسرت ادھر کالا ڈاکہ میں رکھا ہوا تھا، جس نے ایم این اے کو کافی مسالہ لگایا. پھر وہی جو ان کا ملازم حسرت ہے اگی میں اس نے واجد شاہ کو کافی مسالہ لگایا. جی. تو احسانوں کا بدلہ تو گستاخ تاروں سے پاجی سینئر سیاستدان ہیں، پا ان کو کہتے ہیں، تو خیال بھی ذرا کیا کریں، سینئر پارلیمنٹیرین. میں اب ان کا بہت خیال رکھتا ذرا سا ہوں کہ آدمی، عمر کا یہ حصہ ہے، بلڈ پریشر کا ایشو بھی ہے ان کے ساتھ، بچہ بھی ان کا آیا ہے. ہوا تھا، اس نے بھی کیمپین میں حصہ لیا. ٹریننگ کے آ لیے گئے لایا بیچارے اگر ٹریننگ کے لیے، تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ آپ نے میں تو کہتا ہوں وہ کہ ان کو روز آتے اعتراض ہیں. تھا جی یہ منصروں آ گیا ہے، آپ کو اعتراض تھا یہ منصروں آ گیا ہے. منصیرہ رپورٹ سب ایک ہی ہے، ایبٹ آباد بھی ایک ہی ہے، ہم سب سانجھ ہے، ایک سانجھ ہے، سب ایک لوگ ہیں. تو اچھا کیا بچوں کو بھی لے آئے. جی تو جہاں بحث بڑیاں جاتی ہے مانگیاں کٹا مانگیاں کیتیاں گلا جتنا من جلدی ہے کٹا تو نال ہی ہوتا ہے نا، ملا بچ آتا ہے، تو اس پہ تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. ٹھیک. اب ہوں میں ہوں تو سنا منڈی پہ بہ کے گلاں کراں تے کٹے منجیاں پڑ بچے. میں نے رات کو ایک جگہ سپیچ کی، میں کہا میں شیکسپیئر اور اکنامکس تو نہیں پڑھا سکتا یہاں، پولیٹیکل سائنس تو نہیں. اب ایک بندے کو سمجھانے کے لیے یہی بندہ کہہ سکتا ہے. ٹھیک سر، وقت کی قلت ہے، آپ کے پاس بھی، آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، کوئی بات میں نہیں، آپ جانتا سے ہوں آپ میں کو ملتا ہوں، ٹھنڈ میری طبیعت ٹھیک ہو لگتی جاتی ہے. ہے. میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے؟ اب تو اللہ کا ان پہ اتنا کرم ہے، وہ جس کے لیے دعا کرتے ہیں وہ بن جاتے ہیں. ٹھیک. تو ان کا مستقبل میں ہم سن رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ جی نواز صاحب کو لایا جا رہا ہے، شہباز صاحب کو ہٹایا نہیں، جا ایسی رہا ہے، کوئی بات بھی نہیں. اپنی باجی کا بھی ہم نے سنا ہے ان کو بھی ہٹا رہے ہیں، اپنے اوپر لائیں گے. نہیں، وہ لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں. نواز شریف صاحب ایک بہت دور انداز ذہن کے انسان ہیں، بڑے ہمبل ہیں، اللہ نے ان کو بڑی ایک اچھی سوچ دی ہوئی ہے. وہ جو فیصلہ کرتے ہیں، میں آپ کو یہ بتاؤں نا، میرٹ پہ بات ہوتی ہے. اگر میں بھی ان کی عدالت میں جاؤں تو کوئی میرے ساتھ کوئی بندہ درخواست ہے تو وہ مجھے فیور نہیں کریں گے، پوری بات کو سن کے فیصلہ کریں گے. تینوں بچوں میں سے جنید اور مہر النساء اور مانور، جی مجھے تو پتہ ہے کون زیادہ اچھا لگتا ہے، تینوں ہی اچھے لگتے ہیں، تو زیادہ اچھا کون سا لگتا ہے؟ مانور. ٹھیک. اور مس بھی کرتے ہیں؟ اب میں کرتا ہوں، اس کے تو ایک میسج پیدائش کا تو آیا ہوگا الیکشن کیمپین کے وہ دوران بڑا انٹچ کہ پاپا ہے. ہاں، وہ تو آپ کو پتہ ہے نا، اس کی پیدائش سے پہلے ایک میسج آ گیا تھا، مدینہ پاک میں پیدائش. مدینہ پاک سے میسج آیا تھا کہ اللہ آپ کے گھر بیٹی کے. تو ہوتا ہے، کیپٹن آپ صاحب ہی گھر میں چھوٹے ہیں، ابو آپ کو لیلی کر کے بلاتے تھے، جی اور کبھی کبھی آپ بتاتے ہیں وہ سختی میں، ٹھیک. تو آج وہ نہیں ہے، تو یادیں تو ہے نا. تو چھوٹا جو ہوتا ہے وہ ویسے ہی لاڈلا ہوتا ہے. وہ جو بڑی مہر النساء ہے وہ تو بالکل اپنے دانتوں پہ ہے. اور وہ محمد چھوٹا جو ہے وہ تو پورا جو محمد صاحب جو ہے نا، ریل کو تو بابا کہتے ہیں نا، مجھے نانا. اس دفعہ مائیہ آپ نے نہیں ہری پور کی کیمپین میں کچھ سنائے؟ سلیمو آ گئی تھی تو کافی اچھا وہ کور ہو گیا. ماسٹر پرنٹ. ہاں جی. تو پھر میں اس کے احترام میں سلیمو اپنا فن کا مظاہرہ. اب الیکشن ہو گیا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا کوئی دشمنی ہے ہی نہیں کسی کے ساتھ، سیاسی اختلاف ہوتا ہے تو اب ایمیکیبلی سب کچھ ریزالوڈ ہے. تو وہاں پہ احتجاج کی صدائیں ضرور ہیں، تو ہری پور کے لوگ منتظر ہیں کہ کب آپ اپنے وعدوں کو کی تکمیل کریں گے. ہری پور میں کمپٹیشن ہوگا، ہری پور میں صوبائی حکومت بمقابلہ وفاقی حکومت ہوگا، فائدہ ہری پور کے لوگوں کا ہوگا، پروجیکٹس آئیں گے، کام ہوگا. ساتھ ہی ساتھ اپنے نو منتخب ایم این اے کو بھی آپ تھوڑا گائیڈ کریں گے کہ نکیا ذرا کھوتی چھاما تلا بھی بند کھانا پڑتا ہے نا، پوری شیڈا میں نہ آئے تو پھر توپت آئے تو پھر وہ بھی پادرے دی جس میں کھوتا ڈرانگ جی. اور یہ بھی سمجھائیں کہ پاجی سرا ہوتا کھلتے دی ذرا جا دائیں بائیں ہوئے ہیں تے نہیں ہوتا. میں انشاءاللہ آپ توجہ دے سا جی. ہری پور والوں نے تو مجھے خرید لیا جی، میں مقروض ہو گیا ہوں قسم خدا کی. ہری پور والوں آپ کی میری نسلیں کم از کم آپ کا احسان. اگلی باری تو سن کو تھوڑی نہ کھلار چھوڑا نہیں پاجی، تو تھیٹر لگے رہے سی ووٹاں ہو گئے سن.
نہ تسی اپنے مسیرے واسطے راہ آسان کرتے ہو. اچھا دیکھو نا پھر ہوں تسی تے کدے مسیرے کدے غریب جت کے تے تساں کی اعتراض ہے؟ یہ غریب ہے وہ مطلب غریب ان جن بستر والی رضائیاں وچ بھی ڈالر پہ تھے. ہاں ایک ٹھیک منع کرے نا. دیکھو اس طرح نہیں آدمی گزارا کر ویسے میں کتنی تفتیش سینیٹر اعظم دا میں آن کے تھا تبارے مارے ناسا اتھوں نسائے ہے پھر اچھا ہو گیا. نوابزادہ صلاح الدین صاحب کتنی شریف آدمی جی عزت دار مسکین ٹھیک ہے. انہیں آخر میں نہ جلتا سنگیو اپنی لڑائی اپنے کام. وہ اعظم سوادی صاحب نے بھی ہے اور صوبے کے وہ ان کے بھائی ایم پی ہیں. نہیں میں ان کی بات کرتا ہوں صوبے کے وہ صدر بھی ہیں. جی انہوں نے کہا نہیں یار ہم جی تو اچھا ہوا نا اچھی مثال قائم ہوئی. نہیں ہونی چاہیے نا جی آپ بھی جاتے تو اس میں ایسی کیا بات ہے کہ کوئی آ جائے مخالفت میں. کیمپین تو کیمپین ہے. ٹوکے پہ تجڑا آیا کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر میں آپ کا سر ہمیشہ کی طرح مجھے جب لوگ ریٹائرڈ کہتے ہیں میں بڑا دکھی ہوتا ہوں. یار کیپٹن ہوتا ہے سر. جنرل ہوتا ہے. ہاں جج ہوتا ہے. جی کپتان ہی ہوتا ہے. ٹھیک وہ پی ٹی آئی والے آپ کے ساتھ تھا میں ایک دفعہ تو وہ عدالت کے باہر پی ٹی آئی کے کچھ دوست کھڑے تھے. انہوں نے آپ سے پوچھا آپ میں اور ہمارے کپتان میں کیا فرق ہے تو آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ میں نے کہا وہ ٹریک سوٹ پہنتے میں وردی پہنتا ہوں. آخری سوال اڈیالہ جیل میں آپ بھی رہے ہیں. اڈیالہ جیل کا بہت چرچہ ہے. آپ نے تو بڑا ماشاءاللہ اچھا ٹائم گزارا ہے وہاں پہ. مختلف جیلوں میں رہے ہیں آپ. یہ اعزاز بھی آپ کو حاصل ہے کہ سوائے مچ جیل کے کوئی جیل تو نہیں چھوڑی جتھا تسی ڈکڑا نہ ہوئے ہو. تو اڈیالہ جیل والے کو بھی ہوں بس کرو چھوڑو لڑائی معاف کرو. اللہ کا گھر صاف کرو. چھوڑو اس کو جہاں تک سارے آتے راتی وزیر اعلیٰ تھاک بال کے بیٹھے رہے تسی کسا کاخو بس چھوڑو اس کو کی کٹ دیو اس بچو. تساں دی گلاں نال میں اتفاق کردا میں بھی کسا کاختا کہ ذرا چھوڑ ہی دو بیچارے. بس مچو 76 سال ہو گئے. بڑا خیال ہے انہوں سیاست بھی نہیں کرتا. وہ چلو کریں نہ کریں تو جان چھڑکا ان دی میں نہ چھوڑن تے بڑا خیال ہے بوبو کو چھوڑ دینا چاہیے. ان دی کرا لے اسی بوبو بڑا احترام رکھتے ہیں. جی انہیں چھوڑ دینا چاہیے. اور تک تکلیف نہیں ہونی چاہیے. سر تھینک یو.